پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے ملکہ، پرستان کی ملکہ اور شہزادی کی دوستی۔ پیارے بچوں، ایک ملکہ پرستان کی بہت بڑی ملکہ تھی۔ بہت ساری مال و دولت اس کے قبضے میں تھی، مگر اس نے کبھی اس دولت کا استعمال نہ کیا تھا۔ اس کی ایک بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ جب اس نے اس کی شادی کی تھی تو اس کا شوہر بہت ہی اکھڑ مزاج تھا۔ اس نے پری پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ اپنی ماں ملکہ پرستان کی ملکہ سے کبھی نہ مل سکے گی۔ اب ملکہ بہت بے بس تھی۔ ایک دن ایک شہزادی پرستان کی سیر کے لیے آئی تو اس کی ملاقات ملکہ سے ہوئی۔ ملکہ نے اسی عادت کو اچھا جان کر اور اس کی شخصیت میں پرکشش دیکھ کر اس نے شہزادی سے کہا کہ میں تمہیں ایک کام سونپنا چاہتی ہوں۔ میرا وقت اس ملک سے اٹھ گیا ہے۔ میں اس پرستان کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جا رہی ہوں جہاں میری بہت سی پریاں انتظار کر رہی ہیں، مگر میرا ایک بہت ضروری کام یہاں رہتا ہے۔ اس کی طلب میں مجھے کافی مدت گزر گئی۔ مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جسے میں اپنا وہ خزانہ سپرد کر سکوں۔ آج میں نے تم میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں تمہیں اپنا خزانہ دے سکتی ہوں، تو میرا ایک کام ضرور کر دینا۔ جنگل میں فارسی جنگل ہے، یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس فارسی جنگل میں ایک برگد کا درخت ہے۔ اس درخت کی کھدائی کرو گی تو اس کے نیچے سے بہت سارا زیور اور ہیرے جواہرات نکلیں گے۔ وہ تم نکال لینا، اور اس میں ایک ہیرے کی انگوٹھی بالکل علیحدہ تھیلی میں بند ہے۔ وہ تمہارے لیے میری طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ وہ تم خود رکھ لینا اور باقی تمام زیورات میری بیٹی تک پہنچا دینا۔ اگر تم خود چاہو تو اس مال میں سے رکھ سکتی ہو، مگر اگر تم پرنسس ہو، تمہیں ضرورت نہیں، تو تم میری بیٹی اس نمکین جھیل کے پار رہتی ہے، تم اسے وہ تمام زیورات پہنچا دینا۔ اور ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا، اس کا شوہر بہت اکھڑ مزاج ہے۔ وہ تمہارے اوپر کچھ بھی حملہ وار کر سکتا ہے۔ جو ہیرے کی انگوٹھی میں نے تمہیں گفٹ کی ہے، وہ جب تم پہنو گی تو تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی، تو تم اسے ہمیشہ جائز کاموں کے لیے استعمال کرنا، کبھی ناجائز کاموں میں استعمال مت کرنا۔ یہ شاید میری اور تمہاری آخری ملاقات ہوگی، اور میں نے تمہیں جیسے جیسے بتایا ہے ویسے ویسے کرتی جانا۔ اور یاد رکھنا، میں اس ملک سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اور میری بیٹی کے پاس اگر ہو سکے تو کبھی کبھار چکر لگا لیا کرنا۔ اور یاد رکھنا، اس ہیرے کی انگوٹھی کو پہننا ہرگز نہ بھولنا، جو تمہیں لوگوں سے چھپا دے گی۔ تم لوگوں کو نظر نہیں آؤ گی، وہ پہنتی جاؤ گی، اور تم اس کا ہمیشہ جائز استعمال کرنا۔ میری یہ نصیحت یاد رکھنا، ورنہ وہ انگوٹھی اپنا اثر چھوڑ جائے گی۔ اگر تم اسے غلط کاموں میں استعمال کرو گی تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب شہزادی نے اس کی بات پر کان دھرا اور اس نے ویسے ہی عمل کیا۔ تمام سونے جواہرات وہاں سے نکالے برکت کے درخت کے نیچے سے، اور فوراً سے لے کر شہزادی کی پرستان کی ملکہ کی بیٹی کے گھر نمکین جھیل کے پار چلی گئی، اور وہاں اس نے ان کو تمام زیورات دے دیے۔ وہ انگوٹھی پہنے بیٹھی تھی کہ اس کے شوہر کو نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ اپنی پری پر ٹوٹ ٹوٹ کر پڑ رہا تھا اور اسے مار رہا تھا، تو پرنسس یہ تمام تماشا دیکھ رہی تھی اور بہت افسردہ تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ پرستان کی ملکہ نے اسی لیے اسے یہ کام سونپا تھا۔ خیر، وہ وہاں سے چلی گئی اور اپنے گھر جا کر رہنے لگی۔ جب بھی اسے کچھ عرصہ گزرتا تو وہ پری سے ملنے آ جاتی تھی اور پری کے حالات دیکھتی تھی کہ آیا اس کا شوہر ٹھیک ہوا یا ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ پھر پرنسس نے ایک دن پری کو مشورہ دیا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر اسے دھمکی لگاؤ کہ وہ کسی اور ملک جا رہی ہے۔ تمہارا شوہر خود ہی ڈر جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ ایسا نارمل سلوک کبھی نہیں کرے گا۔ اب پری نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اپنے شوہر سے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے
ملک سے باہر جا رہی ہوں، تمہیں میری غیر موجودگی میں اکیلا رہنا ہوگا۔ مگر اب اس کی جان پر بن گئی۔ اسے نہ کھانا بنانا آتا تھا اور نہ ہی اور کوئی کام آتا تھا، نہ ہی اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی جس سے وہ گزارا کر سکتا۔ لہٰذا پری نے اپنے تمام جواہرات اور سونے ہیرے جب چھپائے ہوئے تھے، اس نے وہ کبھی اسے نہ دکھائے تھے۔ اب وہ انہیں لے کر وہاں سے چلی گئی۔ جب اس کا شوہر اکیلا کچھ دن رہا تو اسے بہت سی تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پری جب واپس لوٹی، پری نے کچھ دن کے لیے پرنسس کے ہاں پناہ لی تھی۔ جب وہ واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بستر پر پڑا تھا اور کراہ رہا تھا۔ اب اسے پری کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ آئندہ اس نے اس سے معافی مانگی اور دوبارہ ایسی غلطی سے توبہ کر لی۔ اب پری اور اس کا شوہر ہنسی خوشی رہتے تھے اور پرنسس کبھی کبھار ان سے ملنے ضرور آتی تھی، اور اب انگوٹھی پہن کر نہیں بلکہ کھلے عام آتی تھی۔ اب اس کے شوہر کو بھی کچھ بھی ایسا برا نہ لگتا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔